قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کی وضاحت یہ دونوں حدیث ہیں. اس لیے میں نے بنیاد میں ہی کہا تھا قرآن مجید میں بعض چیزوں کا اشارہ ہے جس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی شریک بھی ہے؟ یعنی اللہ کے ٹکر کا، اللہ کے برابر کا ان کے لیے کوئی ہے کیا جو کرتا کیا ہے؟ شرعوا لہم من الدین، جو ایسا دین بنا کر انہیں دیتا ہے ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. سامعین کرام، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. پتہ یہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر جو بھی چیزیں امت کو دی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے دی، کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، لوگوں نے ایسی شریعت بنا کر پیش کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. تو کیا لوگوں کے لیے اللہ کا کوئی شریک ہے کیا جو ان کو شریعت بنا کر دیتے؟ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پوری شریعت آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ نے وہ چیزیں امت کو پہنچائی تھی. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ شریعت بنانے کا اختیار اصلاً صرف اللہ رب العالمین کے پاس، شریعت بنانے کا اختیار اصلاً صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. مکہ کے مشرکین جن کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا شریک قرار دیا. کہاں سے یہ احکام بنا کے لاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا، مکہ کے مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر قائم، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہے اور نئی نئی شریعت بناتے تھے اور عمل کرتے تھے. بعض مکہ کے مشرکین کا خیال یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کپڑا پہن کر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یہ اپنی شریعت بنائی تھی. جب ان سے پوچھا کیوں بھائی ننگے ہو کر کیوں طواف کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے جن کپڑوں میں سال بھر ہم برائیاں کر رہے ہیں انہی کپڑوں میں اللہ کی عبادت بھی کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جن کپڑوں میں سال بھر ہم گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، وہی کپڑے پہن کر پھر ہم طواف بھی کریں. تو لہٰذا وہ کپڑے اتار کے، ارے بھائی آپ برائی چھوڑ دیتے، کپڑے کیوں چھوڑ دیے؟ تو یہ ان کی ایک شریعت تھی. مکہ کے مشرکین نے ایک شریعت یہ بنائی تھی جانوروں سے متعلق. 5واں بچہ اگر مذکر ہو جائے تو اس کو لوگ استعمال نہیں کر سکتے. تیسرا بچہ اگر مؤنث ہو جائے جانوروں کا، اونٹ کے بارے میں عجیب و غریب، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا اشارہ ہے. ان لوگوں نے شریعت بنائی تھی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام لہم شرکاء، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ان کا ہے؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو ان کو ایسے دین کے احکام بیان کرتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ شریعت بنانے کا اصلاً اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنائے تو گویا اس نے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی چیز کو اپنا لیا، اور یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کو ایجاد کر لے تو گویا کہ وہ اللہ کا شریک اپنے آپ کو بنا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. گویا کہ اگر کوئی بدعتیں ایجاد کر رہا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، ایسا بھی کر لینا چاہیے، ایسا بھی کر لینا چاہیے، تو گویا کہ وہ ام لہم شرکاء میں شامل ہو رہا ہے.